سے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو میرا، آپ کا، ہمارے خاندانوں کا اور ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معز ہے، حفیظ ہے، رب وہی ہے اور الہ صرف اور صرف وہی ہے۔ انگنت درود و سلام نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور صالحین پر، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف ایک مقصد کے لیے کھپا دیں کہ یہ دین جس طرح سے ان تک پہنچا اسی طرح سے من و ان اگلی نسلوں تک کے بعد پہنچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کے وقت کتار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، اور جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ سورہ حج کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 34 سے لے کے 37 تک، لیکن فوکس میرا 37 نمبر آخری آیت کے اوپر ہے۔ بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ آنے والی ہے، موسم قربانی کا شروع ہو چکا ہوا ہے، آج 3 ذی الحج ہے غالباً، 3 ہے آج، اچھا مغرب تو شروع ہو گیا اسلامی سال اس سینس میں ٹھیک ہے 4 ہے، تو کیونکہ یہ تاریخ کے ساتھ ہی چل رہا ہے ابھی تک، لیکن یس ابھی مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو 4 ذی الحج ہے، اور آپ کو قربانی کے جانور دائیں بائیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ میں چاہ تو رہا تھا کافی سارے نوجوان ہوں، لیکن آج تھوڑے ہیں، مجھے خاص کوئی جو ہے نا وہ تعداد نظر نہیں آ رہی، بہتر تھا زیادہ ہوتے۔ میں آج فوکس یا جس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں
وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی ہے، فلسفہ قربانی کے اوپر. یہ جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، کیا یہ قربانی جو ہم ہر سال کرتے ہیں اس سے واقعتاً ہمارے اندر جذبہ قربانی بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ اس کا جواب دیں مجھے. کیوں بڑھتا ہے؟ بڑھتا ہے کچھ اچھا کیوں بھائی نہیں بڑھتا؟ جو کہتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتا ہے ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، اور جو کہتے ہیں نہیں بڑھتا؟ اب سوال یہ ہے، آگے چلتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہاں بڑھتا ہے تو اس کے اثرات معاشرے میں کدھر نظر آ رہا؟ آپ کہتے ہیں بڑھتا ہے، ہر سال بڑھتا ہے. اگر جذبہ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے بڑھتا ہے تو اس کے اثرات کدھر معاشرے میں نظر آ رہے ہیں؟ آپ آ رہے ہیں؟ اچھا، اس کا مطلب معاشرہ چینج ہو رہا ہے، تو معاشرہ بڑا آگے ایڈوانس جا رہا ہے، یعنی ٹھیک بہتری کی طرف جا رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے معاشرہ ہمارا. کتنے ہوتے ہیں وہ جو کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ ہاں، تو اصل مسئلہ یہ ہے نا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، دو افراد کی بات نہیں کر رہا، کسی گروہ کی بات نہیں کر رہا، میں بالعموم میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر پاکستان کے معاشرے کی بھی پوری امت کی بھی بات کر لو. اگر آج ہمارے اندر جذبہ قربانی ہر سال بڑھتا اگر بڑھتا ہو نا تو اللہ کی قسم نقشہ ہی تبدیل ہو جائے. کیا ہو گیا آپ کو یار؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح یہاں پہ بات کہہ دی، نہ تو اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اللہ کا اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو کیا چاہیے ہم سے؟ کیوں ہم سے یہ قربانی کرواتا ہے؟ کیوں حکم دیا گیا؟ کیوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ چل رہی ہے عرصہ دراز سے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، وہ تو حج کے لیے ہے نا، تو باقی ساری پبلک ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تو حج نہیں کر رہی، ان کے لیے قربانی کا حکم ہے نا، بالکل ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا اس ایک نقطے کو آج ہم جو ہے نا بالکل تھوڑی سمجھ کے جائیں، یعنی قلباً، دل سے، ذہن سے اور دل سے. تو یہ ہے ہمارا اصل پرابلم. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، یعنی میں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور ان کا جذبہ قربانی بڑھ رہا ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، جبکہ 85 سے 90% یا 80 سے 85% لوگ تو قربانی معاشرے میں کر رہے ہیں نا، تو اثرات بھی تو پھر 80 سے 85% نظر آنے چاہیے، وہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ مجھے سمجھائیں تاکہ ہم آگے بات کرتے نا. صرف ایسے نہیں بس میں درس دیندہ جاؤں گا تو کپڑے چاڑیے تو اٹھ کے چل جائے، ذرا بات چیت کرتے ہیں نا اس کو. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ تو کر رہے ہیں لوگ، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیوں بھائی یوسف ہیں کیا پیسے نہیں ہوتے؟ نہیں، جو قربانی کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. 80 سے 85% لوگ تو قربانی کر رہے ہیں.
چلو تو کٹ کا نا 75 ہوں مہنگائی میں ذرا کٹ ہو گیا 70-75 ہو گیا ہوگا چلو بٹ بڑی تعداد ہے 70-75% ہیوج کوانٹٹی. بتائیں نا مجھے بتائیں وجہ کیا ہے؟ اگر 75% لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں تو پھر ان کا جذبہ قربانی بڑھ کیوں نہیں رہا؟ یہ تو شرعی طور پہ کوئی حکم نہیں ہے ایسا. اور تقوی کے لیے تو کر رہے ہیں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں تقوی کیوں نہیں آتا؟ ایک سیکنڈ ہیں اخلاص نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ریاکاری شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ بھی وہی بات اخلاص ریاکاری. اور کوئی کیا وجہ ہے؟ کیوں بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے جذبہ ایمانی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور کوئی وجہ؟ میں بس اس کو نا مختصراً ہی بات کرنا چاہوں گا لیکن ہم نے وہ آپ کو بھی ہینڈ بل بھی دیں گے ہم انشاءاللہ. ایک شعر ہم نے لکھا ہوا ہے اس ہینڈ بل میں. رہ گئی رسم قربانی روح ابراہیمی نہ رہی. رہ گئی رسم قربانی روح ابراہیمی نہ رہی. ذبیحہ رہ گیا جذبہ قربانی نہ رہی. بس ذبیحہ یہ ہے گوشت ہی ہے جناب کھان پین کا سلسلہ. کچھ خود کھا لیا تو کچھ ونڈ دیتا. جذبہ قربانی نہیں بڑھ رہا. جو اصل روح ہے جو اصل مقصد ہے وہ روح ابراہیمی وہ نہیں آ رہی. وہ اندر پیدا ہی نہیں ہو رہی. تو یہ بات ہم کئی دفعہ آپ لوگوں نے جمعوں میں بھی سن چکے ہیں. اس دفعہ جو درس ہوا تو اس میں بھی اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ یہ سنت تو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا اس پوائنٹ کے اوپر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا دوست. کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسے بنو جیسے ابراہیم علیہ السلام. ایسا جذبہ ایمانی تمہارے اندر ہو. ایسا تعلق تمہارا اللہ کے ساتھ ہو جیسا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اور کتنی بڑی بڑی انہوں نے قربانی دی. ہم تو بھائی آنکھوں کو چسکے کی قربانی نہیں دیتے یار اللہ کے لیے. او بھائی عید الاضحیٰ کے اوپر ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے نا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پوری مسجد بھری پڑی کچا کچ اور درس دیا جا رہا ہے خطبہ دیا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے. اور جو ہی عید الاضحیٰ کی نماز ختم ہوئی اور مسجد سے باہر نکلنا شروع ہوئے تو میں اپنے مومن بھائی کے لیے آگے گزرنے کی باری کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کیا بیٹے کی قربانی دوں گا؟ اس بات کو سمجھے. یہ بات سمجھ آئی؟ وہ گیٹ سے نکلنا ہے نا رش پہ ہوتا اتھے لڑائی بعض دفعہ ہو جاتی ہے. گڈیاں کڈن دی لڑائی ہو جاتی عید الاضحیٰ والے دن. ہم تو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا را اس نقطے کو سمجھیں. اس کا اصل وجہ اب میں تفصیل تھوڑی بھی اس کو بیان کروں. اصل وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے. وہی جذبہ ایمانی نہیں ہے. ایمان نہیں لائے صحیح طریقے سے ٹٹول لیں اپنے آپ کو
کیا ہم سمجھ کر شعوری طور پر ایمان لائے ہوئے؟ مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ آج کا مسلمان جو بھی کام کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا تو وہ بھی غیر شعوری طور پہ، وہ نماز پڑھتا تو وہ بھی غیر شعوری طور پہ، وہ قرآن پڑھتا تو وہ بھی غیر شعوری طور پہ، وہ روزے رکھتا تو وہ بھی غیر شعوری طور پہ، وہ حج پہ جاتا، پیسے بھی خرچتا وہ بھی غیر شعوری طور پہ، رسمی طور پہ قربانی کرتا تو وہ بھی غیر شعوری، بغیر سوچ سمجھ کے رسمی طور پہ کرتا۔ یہ رسموں سے کب نکلو گے؟ یہ غیر شعوری پن کب تمہارے اندر جانا ختم ہوگا؟ شعور کب آئے گا؟ سوچ کے، سمجھ کے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کب ہم عمل کریں گے؟ واللہ صرف یہ ایک نقطہ سمجھنے اس بات، جو عمل بھی کرنا ہے، میں جب ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ میں صرف ایک زبان سے نہ پڑھوں۔ ایک زبان تو یہ ہے نا جی، دوسری زبان کون سی؟ اس کو نہیں ہلاتے ہم، اس کو نہیں ہلاتے ہم۔ واللہ جس دن یہ بھی ساتھ ہلے گی، اور جب نماز بھی پڑھتے وقت یہ اور یہ دونوں زبانیں مل جائیں گی، تو آپ کے باقی اعضاء ان کی نافرمانی پھر نہیں کر سکتے۔ نافرمانی ہوتی اس وقت ہے جب یہ کچھ اور بولتی ہے اور یہ زبان کچھ اور بولتی ہے، بس یہ اصل مسئلہ۔ ایمان صحیح طریقے سے لے کے آنا۔ بات میں کر رہا ہوں، جذبہ قربانی نہیں بڑھی، کہاں سے شروع کر رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجوہات بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، ایمان صحیح طریقے شعوری طور پر نہیں لے کر آئے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف مکمل طور پر، وہی بڑی 99 جو نام ہے نا، واللہ ان کو پڑھیں، بڑی بڑی کتابیں آئی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کے ایک ایک صفت کے اوپر اللہ کی قسم ایک ایک 1.5 صفحہ لکھا ہوا علماء نے، اور ایسا خوبصورت۔ جب آپ یہ 99 نام سمجھ کے کوئی کتاب، بڑی بڑی کتابیں پڑھ، ہم سے لے لیں آپ، اسماء الحسنہ آپ پڑھیں، سمجھیں اللہ کا تعارف مکمل طور پر، ایک ایک صفاتی نام کو جب آپ گہرائی سے پڑھیں گے نا، اللہ کی قسم آپ کے ذہن اور آپ کے قلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق وہ گہرا سے گہرا ہوتا جائے گا۔ تو دوسرا مسئلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح تعارف نہیں ہے جیسے تعارف ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے تیسرا نقطہ کہ تعلق مع اللہ، ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے نا، وہ محبت والا اور مضبوطی والا اتنا ہے ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کی وجہ سے باقی ساری محبتیں قربان کروں۔ یہ اصل مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں تو بھائی نیند قربان نہیں کرتا اللہ کے لیے، کرتا ہوں۔ صبح کی نماز کتنے لوگ باجماعت پڑھتے ہیں؟ دسو، اتھی دودھ پانی دا پانی اتھی ہو جائے۔ ہاں، باقی لمبی چوڑی گلاں کرنے کی لوڑ نہیں ہے، اڈی تقریراں لمبی، یار کیا بات کرتے ہیں آپ؟ سیدھی سیدھی بات ہے، بتا رہا ہوں۔ ہم بازار میں پھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اللہ کے لیے، ان پردوں کو جو اللہ، یہ پردہ ہے نا، یہ پردہ ہے نا، پردہ یہ گھروں میں رات کے وقت آگے کر دیتے ہیں کہ نبی باہر سے نظر نہ پڑے، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ نے یہ پردے رکھے نا، حکم ہے کہ جب نامحرم پہ نظر پڑے فوراً کیا کرو؟ نیچے کرو۔ ہم تو اللہ کے لیے اس ایک نظر کو بھی نیچے نہیں کرتے، اور لال کپڑوں پیچھے پیچھے پھر وہ کار تک پہنچا کے آنے ہیں۔ This is what we do۔ ایک ٹکے کے لیے یار، 1 روپے کے لیے یا 5 روپے کے لیے یا 10 روپے، 100 روپے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں بولتے؟ اور بولو نا، ایڈی کیڑی پریشانی نکالو، نہیں بولتے۔ اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، تو یار یہ کیا ہے؟
پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ادھر ہم 100 روپے کے لیے بھی ہم اپنا ایمان بیچ دیں گے, ہم اللہ کی محبت میں وہ قربان نہیں کریں. فریب, دھوکہ, غیبت, چغلی, کیا کچھ نہیں ہم کر رہے. کیا ہمارا اللہ سے تعلق ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ جب نہیں ہے, یہی تو وجہ ہے. اور یہ جو ہمیں بار بار ہر سال پریکٹس کرائی جاتی ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے, ہمیں مشق کرائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ سے محبت اس انداز سے کرو جیسے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اس نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ جب ابھی بچہ تھا, ابھی جوانی کی عمر ہو ہی رہی تھی, تو باپ نے گھر سے نکال دیا. اس نے باپ سے بالکل واضح میری خاطر, میری محبت کی خاطر دشمنی لی, ٹکر لی اور گھر سے نکل گیا. اور اس میرے دوست کو, میرے خلیل کو دیکھو, اگر تم بھی اللہ کے دوست, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا, تو پھر جب اس نے ٹکر لی پوری قوم کے ساتھ, کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. لی کہ نہیں لی؟ وہ بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ اکیلا شخص, ایک شخص. ایسے نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھا. امت لفظ استعمال کیا قرآن میں. ٹکر لی اور اس کے بعد پوری قوم نے, باوجود قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ ادھر کہا کہ یہ تمہارے بڑے نے, پوچھو رکھ دیا نا کلاڑی ادھر, بڑے نے کیا ہوگا. تو قرآن نے نقشہ کھینچا, وہ آیات واضح کی ہیں کہ جب یہ بات کہی تو سننے والے جو لوگ تھے قوم نے کہا او واقعی ہم ظالم ہیں, نہ آتے ہیں, یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, یہ کیسے توڑ سکتی ہے؟ تو توڑ. کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ تو نہ چل سکتے, نہ پھر سکتے, نہ کھا سکتے, نہ پی سکتے, کیا کہتے ہو تم؟ کہا پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ وہ فوراً ان کے دلوں میں بات آئی, بات یہ ٹھیک کہہ رہے, لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے کھڑے ہو گئے کہ اگر اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کو جلا ڈالو. یہی قرآن میں کہا گیا. ابھی میں نے کئی دفعہ علماء کو سنا ہے بات کرتے ہوئے, پر میں تھوڑی اس پہ نا زور دینا چاہتا ہوں. یہ جب ہم کہتے ہیں, جب انہوں نے کہا کہ پکڑو اس کو اور جناب اس کو جلا ڈالو, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پیار سے پکڑا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. پوری قوم کیسے ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہوگی, نعوذ باللہ, کیا کچھ زیادتیاں نہیں کی ہوں گی, کیا کچھ بد زبانی نہیں کی ہوگی, کیسے ہمیں نہیں پتہ, مار کٹائی, کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. پکڑ کے جیل میں ڈالا ان کو, پھر آگ جلائی جا رہی ہے, پھر آگ میں پھینکا جا رہا ہے, وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. کیا یہ قربانیاں آج ہم اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ جو شخص 100 گز نہ چل سکتا ہو, وہ نعرہ مارے کہ میں 15 کلومیٹر دوڑوں گا, آپ ہنسیں گے نہیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے یار 100 گز تو چل نہیں سکتا اور تو کہتا میں 15 کلومیٹر دوڑوں گا, یہ کیا کہتے ہو تم؟ اور تمہارا ایمان تو یہ ہے کہ تمہیں صبح کے وقت اٹھ کے تم مسجد میں نہیں جاتے ہو, بلکہ سورج نکلنے کے بعد جا کے مسلح پہ کھڑے ہوتے ہو. کیوں جی؟ اور کہتے تم یوں کہ تم اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرو گے. جھوٹ بولتے ہو, کس سے دھوکہ کر رہے ہو؟ خدا را یہ جو ہمیں پریکٹس ہر مشق کرائی جا رہی ہے ہر سال, وہ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ, اپنے آپ کو قلبی طور پہ, اپنے آپ کو جسمانی طور پہ, اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ, اپنے آپ کو معاشی طور پہ, اپنے آپ کو معاشرتی طور پہ, ہر لحاظ سے تیار رکھو. جب کبھی بھی اللہ قربانی مانگے اپنے آپ کو قربانی پیش کرو اپنے آپ کو. یہ اصل بات ہے. اس کو میں جب ذہنی اور قلبی طور پہ بھی اس کی مشق ہی نہیں کروں گا, پریکٹس ہی نہیں کروں گا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ قربانی دے سکتے ہیں؟ یو کین نیور ڈو اٹ. آپ کو آج میں کہوں چل بھائی پہاڑ چڑھنا ہے, 10 کلومیٹر چلنا ہے, وہ کوئی کرنا صاحب کی کر دو, ٹھہر تے جاؤ, سانو کوئی پریکٹس کر لیں دو, وہ تھوڑا ذہنی قلبی طور تیار تے ہو. یہ یار ایسے ہی ہے نا. وہ ادھر تمہیں مشق کرائی جا رہی ہے ہر عمل. نماز پڑھنا کیا وہ قربانی نہیں ہے؟
اور نماز پڑھنا قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی ہے. اور روزہ رکھنا کیا قربانی نہیں ہے؟ بہت بڑی. آج کل کے موسم میں کتنی بڑی قربانی ہے ویسے بھی روزہ رکھنا. کیا آج کے معاشرے میں جہاں جھوٹ اور فریب ہر طرف ہے، اس میں جھوٹ اور فریب سے بچنا اور اپنا کاروبار کرنا، اپنی نوکری کرنا، اپنے کام کرنا، کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ اور آج کے معاشرے میں جہاں دہریت اور جہاں پہ جو ہے نا وہ سیکولرزم، وہ عروج اس کو چڑھایا جا رہا ہے، اس کو عروج دیا جا رہا ہے، وہاں پہ اپنی شکل و صورت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رکھنا، اپنا لباس اس طرح رکھنا، اپنے اندر وہ سادگی پیدا کرنا، کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. وہ اس گرمی میں وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں واللہ جو پردہ کر کے منہ کو چھپا کے، اوے ہم بھائی اس گرمی میں ویسے اتنی گرمی پسینوں پسینی ہو جاتی ہیں، ان بیچاریوں نے مزید اپنے اوپر عبایا بھی چڑھایا ہے اس کے ساتھ. کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ تم اس کو قربانی نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر. اور یہ بار بار مشق خالصتاً اللہ کے لیے کرو، خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھو، خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھو، خالصتاً دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے لیے کرو، خالصتاً آنکھوں کو حیا کے دائرے میں آتے نیچے جھکا رہے ہو اللہ کے لیے کرو. تو پھر آہستہ آہستہ پریکٹس ہو رہی ہے نا. کبھی 100 گز کی، کبھی 200 گز کی، کبھی 300 گز کی پریکٹس ہو رہی ہے نا. کیوں جی؟ تو کرو نا اللہ کے لیے. پریکٹس کرتے کرتے ہر سال کہا جاتا ہے. ذرا یہ بھی ذہن میں رکھنا، اگر اللہ نے کبھی تمہاری محبوب ترین چیز کی قربانی مانگ لی تو پھر جھجکنا نہیں ہے جیسے میرا ابراہیم نے جھجکنا، رکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. لیکن یہ تو سوچو تمہاری محبوب ترین چیز ہے کیا ہے جی؟ وہ سورہ جو بلکہ 4 سپارہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، یو کین ناٹ ریچ اٹ. اور ڈیفینیشن میں تمہارے اعمال میں نیکی تم پہنچ ہی نہیں سکتے نیکی کو جب تک کہ تمہارے اندر یہ جذبہ سرایت نہ کر دے، تمہارے اندر بالکل جم کے نہ آ جائے. کیا کہ تم قربانی دو کس کی؟ تمہاری محبوب ترین چیز کو. میں ایک دفعہ یہ سن رہا تھا یہاں پہ درس ایک جگہ پہ، اللہ اکبر. تو جب یہ آیت تلاوت ہوئی اور اس کی ایکسپلینیشن کر رہے تھے عالم، مجھے نہیں پتا بھی آپ کی کیا کیفیت، میں تو اپنی کیفیت بتا سکتا ہوں. واللہ ادھر بیٹھے بیٹھے آئی سٹارٹڈ تھنکنگ، میں نے سوچنا شروع کیا کہ زاہد تیری محبوب ترین چیز کڑی ہوئی. واللہ آئی سٹارٹڈ تھنکنگ کہ یار سوچو تو سوچیں آپ بھی، ابھی سوچیں اپنے آپ سے، ادھر بیٹھے بیٹھے سوال کرو. لائک واٹ از، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے یار اے چیز میں کھونا نہیں چاہتا. کون سی چیز ہے؟ نوکری، گاڑی، بہن بھائی، بیوی، بچے، کیا کوٹھی، کچھ نہ کچھ ہوگا نا، بینک بیلنس، سم تھنگ ہیز ٹو بی سم. کچھ نہ کچھ تو ذہن میں ہوتا بندے کو، بڑی محبوب ہوتی چیز. تو واللہ جو چیز میرے ذہن میں آئی نا، میں بیٹھے بیٹھے درد سن رہا ہوں ان کا، تو میں ساتھ ساتھ چھری پھیرتا گیا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے. اللہ نہیں، ہاں مجھے محبوب ہے میری گاڑی، مجھے بہت محبوب ہے گاڑی میری آتا ہوں، لیکن میں چلا میری ٹرانسپورٹیشن کا کیا بنے گا؟ آئی تھاٹ اٹ، میرے ذہن میں آئی بات، واللہ ہی آئی. یار بیوی تو نکل کی بنے گا، بچے میرے سارے اللہ لے لوے، میری کیا کیفیت ہوگی؟ سوچے نا اس بات کو، ذرا تھنک اوور اٹ. اس کو ذرا ایسے نا چلائیں ذرا مشین، اللہ کی قسم. اور یہ جب آتا ہے نا ذہن میں بات، تو پھر اللہ کی طرف دھیان کرو. اللہ میں ذہنی طور پہ اللہ میں تیار ہوں، یہ ان کی بھی قربانی جڑے، اللہ میں تیار ہوں، اللہ لبیک، اللہ میں تیار، اللہ میں تیار ہوں. حج میں ایسے تھوڑا ہوتا ہے، اللہ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ میں تیار. کیا کرتے ہیں جی آپ؟ وہ جو کلاس روم میں کیا ہوتا ہے جب ٹیچر پوچھتا ہے ہاں جی رشید، چھیدا، فلانا، تو کیا بولتے ہیں؟
یہاں پہ بولتے ہیں ہاں یہ تو مسئلہ نا، ہم چیزوں سے نکل گئے ہیں. آج کل بولتے ہیں یس سر، آج کل بولتے ہیں جی حاضر. جو پہلے طریقہ کار آج سے 20 25 30 سال پہلے پتہ کیا بولتے تھے جانتے ہیں آپ؟ لبیک اللہ لبیک لبیک حاضر. اس کا مطلب یہ تو حاضر ہے سر. لبیک حاضر یار اس کیفیت میں تو آؤ. کہاں کہاں سے چلتے ہیں لوگ اللہ کی قسم، ہاتھ اٹھا کے اللہ میں حاضر ہوں. میں نے پیسہ بھی خرچ کیا، میں نے صحت بھی اپنی خرچ کی، میں نے کیا کچھ نہیں خرچ کیا تیرے گھر پہ آنے. اللہ میں حاضر ہوں، تو جو کہے گا میں کروں گا. گردن مجھے اڑانی پڑی اپنی میں اڑاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ جذبہ ہے، اس کی مشق آپ سے کروائی جا رہی ہے ہر سال. چھری پھیرنی ہے جانور دے گلے دے ہوتے، لیکن اصل میں چھری پھیرنی اپنے نفس دے ہوتے. اصل میں چھری پھیرنی اپنی محبوب ترین چیز کے اوپر. اصل میں چھری پھیرنی ان تمام خواہشات، نفسانی خواہشات اور ان تمام محبتوں پہ جو اللہ کی محبت پہ حاوی ہو سکتی ہیں. یہ اصل بات ہے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا واقعی جب ہم قربانی ہم سے مراد تسی تو چھوٹے ہو نا، تسی تو نہیں بکرے لے آندے، بکرے تہاڈے پیو لے آندے نے یا والدین، باقی لے آنا کو پوچھو نا. ہاں پوچھو، اور اس دفعہ پوچھنا آپ نے اگر کرنی ساتھ کھڑے ہو کہ بابا یہ چھری چلانے سے پہلے ایک دفعہ چھری چلا دیں کچھ اور جگہوں پہ بھی، اپنے تخیل میں اپنی محبوب ترین چیزوں پہ چھری چلائیں پہلے. تو میں نے کہا تھا نا کہ جی کیا وجوہات ہے، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو وجوہ جس کی وجہ سے جذبہ قربانی ہمارا نہیں بڑھتا. ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایمان، دوسرا یہی اللہ سے تعارف اس طرح نہیں ہے، تعلق ملا اللہ سے اس طرح نہیں ہے محبت کا جس طرح ہونا چاہیے. جن کا ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتے، وہ کہتے آ جاؤ یار، آزادی جاتی ہے جائے، جیل میں جانا پڑتا ہے جائیں گے، اللہ کی خاطر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی جان دینی پڑتی ہے جان دیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کیا جی وہ شعر، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو نہ سکا. اللہ وہ دتی ہو دی سی تو میں جی انہوں واپس کر دیتی تو کیڑا کمال کیتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو نہ سکا. یہ جذبہ قربانی بڑا، کیا تم لوگوں نے ہر چیز رسمن کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی رسمن، نماز پڑھتے ہو وہ بھی رسمن، قرآن پڑھتے ہو وہ بھی رسمن، روزہ رکھتے ہو وہ بھی، قربانی بھی بس رسمن کیتے جا رہے ہو. رسمن گوشت کھاؤ، گوشت ونڈو، بہت اچھی بات ہے ونڈو غریباں دے، لیکن کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وہی تو یہ جذبہ ہے کہ جس کے تحت آپ نے اللہ کے حکم کو ہر حکم سے، ہر چیز سے زیادہ فوقیت دینے تو اللہ کے حکم کو بس. تو تین باتیں یہ تھی، ایمان، تعارف اللہ کا تعارف اور تعلق میں اللہ. اور دوسرا چوتھی بات جو میں نے آلریڈی کہہ چکا ہوں، خدارا مسلمانوں، خدارا رسمن چیزیں کرنا چھوڑ دو، رسمن عبادت کے اعمال کرنا چھوڑ دو. جو بھی عمل کرو وہ شعوری طور پہ کرو، سمجھ کے کرو. اللہ کی قسم اس میں مٹھاس اور اس میں چاشنی آتی اس وقت ہے جب انسان ذہنی اور قلبی طور پہ ڈوب کے سمجھ کے کرے. اور پانچویں بات، ہم نا پڑھتے ہیں باقاعدہ، جو بھی قربانی کرتا ہے نا، آپ کے والدین بھی ہو، جو بھی بڑا بھائی آپ میں سے کو کرتا ہے تو وہ باقاعدہ جو آیات ہیں، جو دعا ہے وہ باقاعدہ پڑھتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اللہ اکبر. انی وجہت آتی ہے اس میں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم، علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت من المسلمین یا وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہم منکا
اللہم لکا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ اکبر ایک سکا پڑھ لیندے ہیں. اور میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے دعا ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ جب پڑھتے ہو تو اس کا ترجمہ کون جانتا ہے؟ جب تک ترجمہ نہیں جانو گے، سمجھو گے نہیں، مزہ نہیں آنا، کام نہیں بننا، وہ پھر جذبہ قربانی نہیں بدلنے لگا. کیا ترجمہ جی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. انی وجہت، بے شک میں نے اپنا چہرہ، وجہی للذی، اللہ کی طرف، اللہ کے چہرے کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر لیا. ہم نہیں ڈائریکشنز آر دے. کتنے رخ ہیں جی؟ رخ کنے ہوندے نا؟ کنے؟ اٹھ ہوئے 4 کنے کیا ہے؟ کنے ہوندے نا؟ 6. شکر ہے اس کا، 6 دے ناٹ 4. دائیں بایاں سامنے پیچھے نیچے اوپر 6 ہے. قرآن میں آپ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا نا، وہاں پہ ایک لفظ استعمال، حنیفن. حنیفن کا مطلب ہوتا ہے تمام اطراف سے کٹ کر صرف ایک طرف کا ہو جانا. تمام اطراف سے کٹ کر، دائیں سے بھی کٹو، بائیں سے بھی کٹو، آگے سے بھی کٹو، پیچھے سے بھی کٹو، نیچے سے بھی کٹو، ایک رخ رکھو اللہ کی طرف. ایک رخی اور کوئی نہیں. انی وجہت وجہی للذی، اور بے شک میں نے اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف کر لیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کس کی طرف؟ کس اللہ کی طرف جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ اکبر. علی ملت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق. اللہ حنیفن، یہاں پھر حنیفن. کون ابراہیم علیہ السلام؟ کس کا مطلب؟ جو حنیفن تھے، یکسو. نہیں کدی ادھر منہ کر لیا، کدی ادھر منہ کر لیا، اور کوئی نہیں تھوڑا تھوڑا منہ ادھر بھی مار لیا کرو، کدی کدی پیچھے بھی مار. نہیں ہے چکر، مومن کا یہ کام نہیں. حنیفن، یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ان الصلاتی، بے شک میری نماز. اس پہ غور کریں ذرا. ان الصلاتی، بے شک میری نماز، اور نسوکی، اور میری قربانی. کیڑی قربانی؟ کیڑی قربانی؟ یہ ہر طرح دی. اس پوائنٹ کو سمجھیں. ہر طرح کی قربانی، بالخصوص اب جو میں سامنے بھی قربانی کر رہا ہوں، ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کی. آپ کی ذہنی، قلبی، جسمانی، معاشرتی، معاشی، جو قربانی. میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہوں. آج دے زمانے کا داڑھی رکھ لو بھی، وہ کہندا یار لوگ مذاق اڑان گے جی. کیوں جی؟ وہ کہن گے مسیتڑ ہو گیا. کہندے نا وہ جو لوگ مذاق، وہ یار رشتہ نہیں ملے گا، یہ چنگا تماشا شروع کر دیں. پتہ نہیں کتوں لے رہے تھے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی ایسا کانسیپٹ غلط ہے یہ. تو آپ جو بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل وہ قربانی ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ آپ کو داڑھی رکھ کے آپ کے دوست آپ کا مذاق اڑائیں، کنکھیوں سے آ گیا بھائی، کرتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے نا، مولوی آ گیا مولوی. تو یہ جو آپ کو چبن ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. نہیں یار کیوں مجھے کہہ رہے ہیں؟ چبن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو کیا کہو گے؟ قربانی نہیں کہو گے؟ رات کو آپ چور ہو چکے، دن کو آپ نے مزدوری کی ہے، کام کیا، تھکے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. آپ نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے اس تھکاوٹ کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے ریسٹ کر سکتے ہیں آپ، میں نماز پڑھ کے پھر لیٹوں گا. یہ نماز کے لیے جانا کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ صبح کے وقت نماز کے لیے جانا، گرمیوں میں نیند کو چھوڑ کے، اور رات ہی ٹوٹل 4 گھنٹے دی، 3-4 گھنٹے دی رات لب دی.
کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ تو میں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں. کل یہاں پہ کل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، للہ رب العالمین، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور بے شک مجھے حکم ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تمام بعد کے انبیاء نے بھی پڑھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم ہے اور کوئی منے نہ منے. یہ بڑی اہم بات ہے. میں نے آپ کو بھی کہہ دیا، فلانے کو بھی کہہ دیا، او یار وہ بھی نہیں مانتا، وہ بھی نہیں مانتا، وہ نہ مننا بھائی. مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کون کرے؟ میں خود کروں، میں جھک جاؤں اللہ کے سامنے، میں مسلم ہو جاؤں. اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کی پرواہ نہ کریں. آپ کا کام ہے کہ آپ سرنگو ہو جائیں، فرما برداری کریں، رکوع اور سجدہ کریں، اللہ کے آگے بالکل جھک جائیں، اللہ کی فرما برداری کریں. اب یہ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر جذبہ قربانی نہیں آ رہی، وہ یہی ہے کہ یہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے وقت ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا. پوچھ لینا ہونی ہے نا ہوں ہفتے بعد اپنے والدین کو پوچھ لینا جی اب پڑھو نہ ذرا ترجمہ بھی پڑھو ذرا. یس. اور اگر آپ لوگ کر رہے ہیں آپ خود پریکٹس کریں اور کروائیں واللہ. اور آخری بات اس کے اندر کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے ذہن اور اپنے قلب میں تصور لائیں ان تمام محبتوں. یہ پریکٹس کریں گے تو جذبہ قربانی بڑھے گی، ورنہ نہیں بڑھے گی. پریکٹس کریں، اپنے ذہن اور قلب میں لائیں تصور کہ ہاں یار منو اپنی گڈی بڑی پسند ہے، یا منو اپنی بیوی بڑی پسند ہے، منو اپنے بچے بڑے پسند ہیں، منو جو ہے نا گڈی اپنا وہ کی کہتے ہیں مکان بڑا پسند ہے، منو فلانا دوست بڑا پسند ہے. جو ذہن میں، اور پھر اپنے ذہنی اور قلبی طور پہ اس بکرے، اس چھترے، اس گاؤں جو گائے جو ہے اس کے اوپر چھری پھیرنے سے پہلے اپنے تصور میں ان تمام محبتوں کے اوپر چھری چلاؤ. اصل وچ نہیں چلانی، کو ہو رہی فتویٰ نہ لوا دینا میرے تو. بڑی سمپل سی بات. ہاں اصل وچ نہیں چلانی، تصور میں کہ اللہ میں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ ایک استاد تھے مدرسے میں، وہ سبق بچوں کو پڑھا رہے تھے. تو سبق پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے یہ چوتھا سپارہ شروع ہوا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو قربان نہ کر. وہ پڑھاتے پڑھاتے کو بات ہوئی کہیں آگے چلے گئے، چائے منگوائی ہوئی تھی، چائے ادھر پڑی ہوئی تھی. بچے کا دل کیا انہیں چاہ پی لی. واپس استاد محترم چاہ کتنے گئی بھی میری، کوئی بھی نہ بولے. وہ غصے ہوئے، دسو کنے پیتی ہے؟ وہ ایک بچے نے کہا، وہ ڈرتے ڈرتے جی میں پیتی ہے. وہ لال نیلے پیلے ہو گئے. اور تمہیں یہ تو انہوں نے کہا استاد جی گل ہے کہ تانوں چاہ نال بڑی محبت ہے، لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انہوں نے کہا بدبختہ تو میرے تے لا دیتی آیت. ہوں گل تو ٹھیک، جی چاہ قربان ہو ہی گئی تو کوئی گل نہیں، تاڑی محبوب تو اللہ واسطے ہوگی نا قربان، کوئی مسئلے والی گل. تو یہ سمجھانے کے لیے ویسے ایک چھوٹا سا لائٹ پارٹ. تو جو بھی چیز محبوب ہو، جو بھی چیز محبوب ہو، اس کو اللہ کے لیے قربان کرنا سیکھو. ترجمہ بھی آپ کو آئے اور آپ تصور میں اپنی محبوب ترین چیزیں باقاعدہ چھری پھیرنے سے پہلے ان کو تصور میں چھری پھیرو ان کے اوپر. واللہ اگر آپ یہ پریکٹس کریں گے، میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ کا جذبہ قربانی پہلے کی نسبت بڑھے گا. آپ باقاعدہ پہلے اگر صرف 100 گز قربانی دے سکتے تھے، اب آپ 200 گز قربانی دیں گے.
پہلے آپ 1000 روپیہ قربانی دے سکتے تھے، اب آپ کا دل 1000 نہیں 2000 5000 10,000 دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پہلے اگر آپ صرف وقت کی قربانی دیتے تھے یا مال کی قربانی دیتے تھے، اب اس دفعہ آپ اپنی عزت کی قربانی بھی اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پریکٹس یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کی پریکٹس ذہنی اور قلبی طور پہ کریں گے۔ تو یہی میں آپ سے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہیں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر ہم فلسفہ قربانی کو پانا چاہتے ہیں، جذبہ قربانی اپنا بڑھانا چاہتے ہیں، جو اصل مقصد ہے یہ سارے پروسیس کا، تو پھر اپنے ایمان کو درست کیجئے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تعارف 99 نام پڑھو، کتاب یہاں سے لے لو اور اللہ کا تعارف بڑھاؤ اپنا۔ نمبر 3 سٹیپس دے رہا ہوں کو، سٹیپس نمبر 3 تعلق اللہ، اپنے اللہ سے تعلق بڑھاؤ محبت کے ساتھ، ایسا مضبوط تعلق کرو کہ کوئی محبت اللہ کے محبت کے آڑے نہ آ سکے۔ چوتھی بات، اللہ اکبر، کہ جو بھی آپ نے جو ہے نا یہ قربانی جب کرنی ہے تو یہ رسمی طور پہ نہیں کرنی، شعوری طور پہ کرنی، سمجھ کے میں کیوں کر رہا ہوں۔ سارے کام جو ہے نا شعوری طور پہ کریں گے تو مزہ آتا، ورنہ نہیں آتا۔ نمازہ میں ایسے رسمی طور پہ پڑھنا ایسے تیزی سے وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیوں ہے، یس عجیب پاگلوں والی اسٹائل۔ آپ اس طرح کی بات کسی بندے سے کرو تھپڑ مارے منہ دیتے ہیں، یا تم گل کرنا نہیں آتا، نہیں کر کے دیکھ لو۔ وہ ایک ساتھی نے کہا جو ابا جی کی حالت رہتا پیسے ذرا پاگل ہو گیا تو گل کے تو منہ تو مارا اس طرح گل کر ہم کہتے تحمل سے شعوری طور پہ سمجھ کے نماز پڑھو، اللہ کی قسم مزہ ہی اور ہے۔ تو چوتھی بات کیا تھی کہ شعوری طور پہ قربانی دو، سمجھ کے اللہ کے لیے، سمجھ کے۔ پانچویں بات وہ کیا تھی جی؟ پانچویں بات کہ ترجمہ تمہیں آنے، اب جب دعا پڑھنی ہے انی وجہت وجہی للذی ان صلاتی و نسکی وصلاتی، تو یہ اس کا ترجمہ آنا چاہیے، سمجھ آنا چاہیے کیا ہے۔ اور چھٹی بات کہ پھر آپ نے تصور میں ان تمام چیزوں کو جو آپ کے جن سے آپ کو بہت محبت ہے، نفسانی خواہشات اور محبت والی چیزیں، ان کے اوپر آپ نے تصور میں ان کو قربان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے لیے خالصاً بکرے کے اوپر، چترے کے اوپر، گائے کے اوپر قربانی کریں۔ واللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جذبہ قربانی بڑھے گا، اور آخری ہمیشہ جب یہ کر رہے ہوں آنکھوں میں آنسو ہوں، اللہ کے لیے آپ کہیں کہ اللہ میں تیار ہوں، اللہ میں تیرے لیے ہر قسم کی قربانی دے دیں۔ عہد کریں اللہ کے ساتھ قلبی طور پہ کہ اللہ میں تیرے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے تیار ہوں۔ یہ میں چھری صرف بکرے پہ چلا رہا ہوں، آج مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر اپنے گلے کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے گلے کے اوپر بھی پھیرنی پڑے تو میں اللہ یہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل تیار ہوں۔ تب جا کے جذبہ قربانی بڑھے گا، ورنہ ایسے ہی رہے گا جیسے آج کل ساڑھا چھان ٹھس قسم کے لوگ، ٹھس مسلمان، جذبہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں وہ جذبہ قربانی پیدا کرے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور جو اس کے بعد صالحین لوگ پہلے بھی کرتے رہے، آج بھی چاہے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، صالحین لوگ قربانی جذبہ ہے ان میں، اور وہ کر کے دکھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا پہلے میرے لیے اور جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی سوال جواب ہے تو کریں، ورنہ ہم برخاست۔ کیا چیز؟ ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، سورۃ فاتح کے بغیر بڑی واضح احکامات ہے کہ سورۃ
مشکل ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ بات کئی جگہ پرابلم ہوتا ہے، یہ بات آپ کی درست ہے۔ تو دیکھیں جی، فاتح کے بغیر رکعت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو جب آپ ایسی جگہ یا ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں پہ ٹربو لگا ہوتا ہے، ٹربو، تو پھر آپ بھی تھوڑی ٹربو لگایا کریں نا، آپ جلدی پڑھا کریں، کوشش کریں نا، جہاں ٹربو لگا ہوا ہے وہاں آپ بھی ٹربو لگاؤ، ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ بھی تیزی کرو نا۔ جب ادھر تیزی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے پیچھے پڑھے تو آپ کو تھوڑی تیزی کرنی پڑے گی، تو آپ کوشش کریں، لیکن نہیں پڑھ سکے آپ نے کوشش کی ہے تو اس کا تقویٰ تو یہ ہے کہ اٹھ کے رکعت پڑھ لو، ورنہ فتوے وائز کیونکہ امام کے پیچھے ہیں آپ، تو آپ خیر ہے، وہ پھر این جی چلے گی، پھر ہاں وہ تو تاری رکعت پھر این جی چلے گی، اٹ ہیز ٹو بی، لیکن تقویٰ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھ کے پڑھ لیں، ٹھیک۔ ہاں مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہی ہے نا، آپ اس جگہ پہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ تیزی کریں، خود پڑھا کریں سورۃ فاتح، باقی آپ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن سورۃ فاتح نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ بہتر ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اس کا رکعت، جو اس رکعت میں، تو جی ہوں تجھے کہو ساری رکعتیں انجی ہوئی ہیں، پھر کی کرو گے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ جہاں بہت تیزی ہو نا وہاں پھر نماز پڑھی نہیں جاتی، پھر تو آپ کی سورۃ فاتح ہوتی نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے، جہاں سورۃ فاتح پڑھی جا سکے، کم از کم سورۃ فاتح تو پڑھی جا سکے، باقی صورتیں اور ثنا وغیرہ نہ پڑھی، یہ تو پڑھو نا کم از کم، ٹھیک۔ اور